حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھی، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائے، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب پر حق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کوریدنے لگے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کرے، اور ماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بنا، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی وہ کہتے ہیں جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ خدا سے ڈرے۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئی جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرایا، ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھی، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی، صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے، تیری پناہ میں آتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے۔ یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کی جنت عطا فرما دے۔
कुछ लोगों को ना लोगों की बख्शिश पे भी मसला ही बनता है कि कोई बख्शा ना जाए। और एक साहब कह रहे थे जी ये क्या मामला है कि जुमे को बंदा मर गया या फलाना हो गया तो उससे हिसाब किताब नहीं होगा, इतने इतने बड़े जुर्म लोगों ने कितने इतने पाप, और जुमे को मर गया तो बख्शा जाएगा। तो मैंने कहा जुर्मों का भी उसे हिसाब अल्लाह ले लेगा, लेकिन मियाँ हिसाब किताब की ड्यूटी ना अल्लाह की है तो बेहतर यह है कि उसी के हाथ में रहे। तो ना अपने हाथ में लेने की कोशिश कर। सुने तिरमिजी की हदीस, हमें पता नहीं क्या मुसीबत है, हमें पता नहीं क्या मसला है। एक जनाजे से मैं निकला, आप यकीन करें कभी कभी कलेजा फट जाता। मैं एक जनाजे से निकला तो मेरे साथ एक बंदा जनाजा पढ़ के निकला, दुकाने लगा जी पीर साहब देखें यार कितनी दुनिया आई है, हालांकि ये बंदा इस तरह का था, इस तरह का था, इस तरह का था। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुझे तो फिक्र ही लाती है कहीं जन्नत में चला ही ना जाए। तो इस तरह करना, जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना डंडा लेके कि मैंने नहीं जाने देना। कहना मानी चाहिए हमें। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत इतनी चौड़ी है जितने जमीन और आसमान है, उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। तो हम तो अपने अलावा किसी को जाने नहीं देना चाहते जन्नत। वो बस करे, जन्नत खुदा का फजल है। और अल्लाह फरमाते हैं मेरा फजल मैं जिसे चाहता हूँ अता करता हूँ। ये सुनन तिरमिजी की हदीस। और इसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात को फौत हो उसको अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से महफूज रखता है। जो जुमे की रात फौत हो जाए या जुमे वाले, यानी जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात चला जाए या जुमे वाले, तो अल्लाह उसे अजाब कब्र से, तो मेरे अजीज जो बंदा शहीद हो उससे अजाब कब्र नहीं होता। जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की रात चला जाए उसे भी अजाब कब्र नहीं होता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक दिन और एक रात, ये हदीस सही मुस्लिम में, सुनन तिरमिजी में, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मौजूद है, एक दिन और एक रात अल्लाह की रिजा के लिए इस्लामी सरहद पे पहरा दे। मैं और आप सोए हुए, लेकिन वो लोग जो फौजी बॉर्डरों पे खड़े, देखो मदीने वाले महबूब किस किस पे करम फरमा। सारी उम्र नहीं, 24-25 साल की सर्विस नहीं, फरमाया एक दिन और एक रात अल्लाह की रिजा के लिए जो इस्लामी सरहद पर पहरा दे, मुसलमानों को काफिरों से बचाए, रब उसे अजाब कब्र नहीं देगा, उसे अल्लाह ताला अपने फजल से माफ फरमा दे। एक रात और एक, आप क्या समझते हैं कि इन फौजियों की कोई छोटी शान है, इनका कोई छोटा मर्तबा है? एक दिन और एक रात अगर ये पहरा दे तो अल्लाह इन्हें इतना इनाम अता करता है। इसी तरह सुन लो, ये जरा गौर से सुनना, इब्ने माजा की हदीस और इसके अलावा मुस्नद अबू याला में मौजूद हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बीमारी से फौत हुआ, कुर्बान जाऊं मेरे महबूब ने बीमारी का नाम ही नहीं लिया, फरमाया कोई भी बीमारी हो, फरमाया जो आदमी बीमारी से फौत हुआ अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा और वो अज़ाब कब्र से और कब्र के इम्तिहान से भी महफूज रहेगा। और हुजूर फरमाते हैं उसको सुबह और शाम जन्नत के बागों में से रिस्क दिया जाए। जो किसी भी बीमारी से मरा, ये लोग बीमारी से मर रहे हैं तो लोगों ने उछूत समझ रहे हैं, उछूत, ये उछूत नहीं है इसलिए कि लवारिस नहीं, ये खुदा रसूल के मानने वाले हैं, तुम इन्हें उछूत कह रहे हो और मदीने वाले रसूल ने शहीद फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो बीमारी से मरे शहीद है, वो कब्र की अजाब से महफूज रहेगा और जन्नत के बागों में से अल्लाह रिज़्क देगा। लोग कहते हैं देखो जी बड़ा तंग होकर दुनिया से गया, तो उस बंदे को भी अज़ाब कब्र नहीं होता। इसी तरह जो बंदा सूरह मुल्क पढ़ता है, सुनन तिरमिजी में हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक जगह खैमा लगाया तो वहां सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आई, कोई बंदा पढ़ने वाला नजर नहीं आता था। जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया तो फरमाया वहां कब्र थी और कब्र के अंदर बैठ के मेरा सहाबी सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा। अगर हमें खसरा नंबर याद हो जाता है ना अपनी जगह का, और हमें पता होता है कि मेरे वाला हिस्सा कितने करोड़ का है, अगर सारी कहानियां हमें याद होती हैं तो सूरह मुल्क भी हमें याद हो सकती है। मोबाइल पे उसको रिकॉर्ड कर ले, फिर उसको सुने कभी भी सूरह मुल्क में। और हमारे सिलसिला आलिया में तो सूरह मुल्क वजीफा है। हमारे अल वजीफतुल करीमा में आला हज़रत ने लिखा है कि रात को सूरह मुल्क और सूरह यासीन के बगैर सुना नहीं। सूरह मुल्क इतनी शानदार सूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेगी और कहेगी ऐ अल्लाह या तो मेरे पढ़ने वाले को जन्नत अता फरमा या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिन की कब्र का हाल भी बताया। सुनन तिरमिजी में, सही इब्ने हिब्बान में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास स्याह रंग वाले और नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आते और उसको उठा के बिठाते। बाकी हदीसों में 3 ही सवाल हैं, लेकिन इस हदीस में हुजूर ने फरमाया उन्होंने बस मेरे बारे में ही पूछना है, उठा बस मेरे बारे में, सिर्फ ये पूछना है बता मदीने वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता। तो आला हज़रत बरेलवी तो कहते हैं मैंने तो कह देना है सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।
اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھ چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہیں مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا تے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جاڑ. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے میرے بارے میں. ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا, یہ والا سوال لازمی ہے. من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں, ماں دینو کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ. ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم. اس لیے کھول کے نعتیں پڑھا کرو اور راجے کی درود پڑھا کرو. یہ بات یاد رکھیں, یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے. وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے, تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا, سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے. تو میں انہوں نے کہا چاچا جی یہ اصل کام سی ہوتی سیکھ گئی نا تھوڑی بہت. قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے. حضور کا پیار اصل ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا, لیکن اب تو نے صحیح جواب دی ہے. تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی. مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے, اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا. او خدا کے بندے, قبر بندے کی قبر, مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بارے لب گیا, بھائی بڑا کمال ہو گیا, مزہ نہیں آ گیا. قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں, بڑی مزیدار حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے. حضور کو پہچان گیا نا, قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا, عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں. وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی, قربان جائے. حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے, جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں گھر نہ تھا سوا جا کے, یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے, یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں باقی کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی. اپنی اماں کا بات سمو, میں بچوں کو بتا کے ان کے موت بن گئی ہے, میں بتاؤں اپنی بیوی کو, بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو, میں گھر نہ تھا سوا. قربان جائے میرے رسول کریم. فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا, نم کا نومت القروس, تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کر. وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے, وہ بڑے پریم میں سوتی ہے, نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو, جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا. میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول, کہیں گے آؤ غلاموں چلے, آؤ غلاموں. اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا آباد مرم دے قبر میری تے میرے پیرا جے کر پامے پھیرا. آپ حسن دیکھے کلام کا اور انداز دیکھے, بعد مرم دے قبر میری تے میرے پیرا جے کر پامے پھیرا. تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. ایک دفعہ آ تو صحیح, میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں. وہ آئے ہیں میرے مزار پہ, آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا انوکھا ہو گیا. وہ خود آئے ہیں, مومن کی قبر جنت کا باغ بنے. قرآن مجید سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بہت سارے خیالوں سے بچو. فرمایا بعض گمان بھی بعض خیال بھی گناہ ہیں. کیسے بچے؟ فرمایا ولا تجسسوا, یہ جاسوسی چھوڑ دو, یہ کسی کی باتوں چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو. اس سے تم گمانوں سے بچو گے, وسوسوں سے بچو گے, خیالات سے بچو گے. نفسیاتی طور پر جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں نا ان کی زندگی مطمئن ہوتی ہے. بہت زیادہ مال دولت وجاہت شہرت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں, ذہنی طور پر وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور, بے چین اور بے سکون رہ جاتے ہیں. زندگی میں گمان, سوچ, اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں. کبھی بھی اپنے آپ کو الجھاؤ کا شکار نہ ہونے دیں. جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے, اپنے اندر سے. جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے, اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نا مطمئن زندگیاں فراہم کی, اطمینان بخش
رویے حضور نے دیے. آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ بھی جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے. اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے میں چھوٹا رہ گیا ہوں, فلاں بھی آگے نکل گیا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں. یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے. انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے, اسے سکون نصیب ہوتا ہے. پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں. بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے, اور بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابھی انہیں نظر لگا دیتی ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویذ پھینک جاتا ہے. بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے کہ سانپ سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیا. رسیوں سے. وہ جی میں اس وقت کل چل رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا, وہی ساتھ چلتا ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی, اسے یاد کر لیں بڑا نفع دے گی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا. ختم ہو گئی بات, باہر آ جائیں اس چیز سے. اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے. نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے, نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے. تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ پریشانی کاہے کی ہے؟ آزمائش کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو سکون دیں, اپنے آپ کو مطمئن کریں, کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے, اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے. اپنے ذہن کو اطمینان دیں, سکون دیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی. حضور یتیم پیدا ہوئے, کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا, میری اماں ہوتی تو ایسے ہوتی. ہم روز نہیں روتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری. کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے. ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی. ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے, سکون میں رکھنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں, اطمینان دیں, کہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے. پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں, حسد کرتے ہیں, بغض پیدا ہوتا ہے, عداوت پیدا ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے. فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہے. تو بات کو یاد رکھیں, زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے, کمال ہی. حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے, مومنوں کی ماں. بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی, ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے, تو کہا لمبے ہاتھوں والی. تو وہ پریشان ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے, کیا ہوا؟ اس کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کیا ہے کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں. میں سخاوت زیادہ, یہ جو میرا چہرہ ہے نا, یہ جو آپ کا چہرہ ہے, یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے. تو اگر میرا موٹا ناک, میری چھوٹی آنکھیں, میری بڑی آنکھیں, میرے چپٹے کان, یہ میرے تو نہیں, یہ تو میرے رب کی چاہت ہے. مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ اللہ کی چاہت پر پیار کر, یہ چاہت ہے اللہ کی, یہ چاہت ہے. تو اللہ کی چاہت سے محبت کر. تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے, فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے, فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا. اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے, مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے. اس نے پسند کی ہے, اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہا ہوں. تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں, زندگی میں سکون دیں. نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے, وجہ ہی کوئی نہیں. لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے, اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے, ڈپریشن کس بات کا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں. ہم پتہ کیا چاہتے ہیں, سارے میرے مطابق چلیں, پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں. کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے, ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے. کوئی کہتا ہے صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نکل جاتے ہیں, تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے. دونوں قسم کے لوگ ہیں نا. نہیں, ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونی چاہیے.
تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے, ایک گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے, کسی بڑے آدمی. تو یہ ہر بندے کا مطالبہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لوگوں کی مزاج کی رعایت کرنی ہے. جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے, جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت. نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے, چھوٹے بچوں. حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم. ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا, اس کی ماں پریشان ہو گئی, بخاری ہے. یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا, تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا, وہ بچہ ہے, اللہ نے پانی پیدا کیا نا, ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بچہ ہے. لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں, پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوتی, وہ بگڑ جاتے ہیں. پیر صاحب وہ بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ, علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں. سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہے, اس کا ایک مزاج ہے, اس کا ایک مطالبہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے, آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے. نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید, نواسوں کی بات نہیں سنا رہا. زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے, ان کے بیٹے ہیں, چھوٹی عمر تھی, ناک بہ رہا تھا. ایسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا, ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دے کہ چل دوڑ جا کتنا گندا, اماں سے کہتے ہیں ناک صاف کرے, چل نالائق. نانا بھی کہتے ہیں بھاگ جا, کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو ان کے قریب یہ چیز آگے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے صاف کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لوں, تو حضور جلدی سے اٹھے. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا, دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے. جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ دیا, میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی, آ گئی. کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی, ریپ صاف کر دیا. اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے, حضور راضی ہوئے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے تو بچے ہوتے ہیں. آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے, پہلے نمازی صاحب مانے, آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیاح مانے, سمجھدار مانے, عقل مند مانے, پیر صاحب مانے. چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا. آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں. آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے, وہ چھوٹا ہے. حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے. آپ بھی کہتے ہیں, آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے کہتے ہیں السلام علیکم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے, فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو. حضور زمین پہ بیٹھ جاتے, بچہ یوں ہاتھ پہ, بچہ دوڑا آتا حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے ہوئے تم نے تو مجھے گرا دیا ہے. یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا. اب آپ کہیں گے کیونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں, میں ایک منصب پہ ہوں, تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے, بے جا ڈانٹ ڈپٹ, بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویے, اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیا پایا جاتا ہے بچوں کے درمیان. بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے, وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں, پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں, غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے. آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں, انہیں ٹائم دیں. آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ. پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں. نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی, نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی, اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے. سوچیں مضبوط نہیں ہوتی. نوجوان آدمی, جوان آدمی, بکھری ہوئی سوچیں ہوتی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے, ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے. ہم نا جوانوں کو وقت نہیں دیتے, ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سادی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو, اس کے پاس خیر زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے, کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, یہ تو اچھی بات. لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو, ایسا ممکن نہ ہو, تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں, اس کا رویہ دیکھیں, اس سے پیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا, اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں, میرے جذبات بہت بھٹک گئے, میں روک نہیں سکتا. ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں. میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے, اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب, پھر بھی آپ غیرت مند نہیں. اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے آپ غیرت مند نہیں, تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا, میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے. طریقہ بات کرنے کا
حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی، فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا۔ کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار، کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا۔ رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جو غیرت، جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی۔ ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا، کہتے پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتا نہیں تمہیں؟ وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے، بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے، بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا عمل نہیں، اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے۔ تو بزرگ ان سے کہتے پورے کپڑے پہنو، کہنے لگا نہیں ہو جاتی ہے نماز، میں بھی تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا، میں نے کہا جی حکم۔ کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے۔ کہتے لگتا ہے منڈا چودھریاں دا، ایک منڈا لگتا ہے چودھریاں دا، فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہتی کہ ہے واقعی چودھریاں دا بچہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی۔ آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ جائے گا۔ لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، بس سارے میرے مطابق چلیں۔ یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے۔ نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ دین کریں، پھر آگے بڑھیں۔ عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے۔ محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ۔ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے، تو بھائی کھڑی ہے صبح سے بھرتی کھانے میں، دو لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے، بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو۔ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، مزاج میں خرابی آتی۔ تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں، تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہے۔ ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں، رحم دینے لگتا ہے تو ہو جائیں گے بھائی، چڑھاتے ہیں لوگ۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد، باپ نے بیٹے کو کہہ دی یہ تیرا رشتہ دار نہ آئے، وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئی، ویکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے، آنا صبح۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا، کہنا میں ابھی گزروں گا، تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں کی بری لگتی، اس کو لوگ زبردستی کرتے، چڑھاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے، اس کے اندر غرور لاتے ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے۔ یہ کام نہ کریں۔ آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ تکلیف دیں آپ کو؟ یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا۔ یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے، یہ بڑے آوازار لوگ ہیں۔ ٹھنڈے رہیں، میٹھے رہیں، پیار کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں، حضور کریں؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں، اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے۔ مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں۔ تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ، اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں، بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام ہے، تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتا ہوتا تھا۔
لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلے. ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے. نہ یہ بات نہیں بھائی, بات کچھ اور ہے. حضور رحمت اللہ علیہ بھی ہے نا, تو کافر آئے یا منافق آئے, حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا. لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے, منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے. او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں, ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے. وہ جو بھی جائے گا اس سے, لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے, لیا کیا ہے, تیرے اوپر اثر کیا ہے. پیار کرنا, شفقت کرنا اور ہے, یہ جملہ میرا یاد رکھنا. پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے. کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں. یہ خالی پیار ہے, خالی شفقت ہے. شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے. تو میری عزیز یاد رکھیں, نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے, دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق. دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے. حضرت ظاہر دیہاتی تھے, وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے. وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے, حضور محبت سے پیش آتے تھے. آپ سامنے امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے, بڑی مزیدار بات, آتا یہ جویری نے لکھی, مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے. ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, امام حسن کے والد کو برا بھلا کہا. پھر امام حسن کو کہا, وہ برا بھلا کہتا جا رہا ہے, امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں, ہنستے جا رہے ہیں. انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ بن جائے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہوں اور کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی. پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی, آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے, وہ کیسے کام چلے گا. وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو, آپ کے والد کو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد برا بھلا کہا. وہ کہتا جا رہا ہے, امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں. جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے, روٹی کھانی ہے, بھوک تو نہیں لگی ہوئی. کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے. فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاؤ. اس کو روٹی کھلائی. فرمایا تیرا حال, کہنے لگا بڑا غریب ہے. ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی, اور جب اس کو دے دی نا تو غور سے چہرہ دیکھنے لگا, کہنے لگا آپ کا علم دیکھ کے, سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں. امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے, اصل اس کا حال کوئی نہیں, تو میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو, کچھ لوگ بیچارے ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ویسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے. بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی, وہ درس دیتا جا رہا ہے. تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا غرض, اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے, بھائی سے روٹی کھلائے سے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی, تو بھوک لگی ہوئی ہے, پہلے کھانا کھلا لے, پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے, پھر اسے دین کی بات بتانا. ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے. سارے ہی صحابہ حیا والے تھے, سارے ہی کرام والے تھے, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی, نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تہمت مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی. پنڈلیوں سے ٹہنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے, اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے, اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر, نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے. حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی, پنڈلیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں, پنڈلیوں سے ذرا چادر ہٹ گئی, حضور لیٹے رہے, آرام فرما رہے. فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی, حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق یا رسول اللہ, اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں. حضور نے فرمایا آ جاؤ. کہتے حضور لیٹے رہے, ابو بکر آئے, بات چیت ہونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی, کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہوں. فرمایا آ جاؤ. آ گئے, بات چیت ہوتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے, یا رسول اللہ آ جاؤں. فرمایا عثمان ذرا ٹھہر. حضرت عثمان ٹھہر گئے. نبی کریم اٹھ کے بیٹھے, چادر مبارک پنڈلیوں کے گرد لپیٹی, اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا, کہا عثمان آ جاؤ. عثمان آئے, بات چیت ہوئی, چلے گئے. سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ ہے, وہ تو بڑا میٹھا آدمی ہے, حضور کوئی جاہو جلال نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی, وہ تو بڑا پیارا ہے. عمر آئے تو آپ لیٹے رہے, ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے, تو عثمان. حضور فرمانے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے, عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے, تو میں نہ حیا کروں؟ آپ اس بات کو سمجھے, غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے, تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے. حضور نے ان کے مزاج کا, آپ کو نہیں پتا کہ ابا جی آپ کے کیا سوچتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے, وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں, کن میں ناراض ہو, ہمیں سارا پتا ہوتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات, ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتے, اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, مالدار آدمی, کروڑوں پتی شخص, لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا. تو کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا؟ فرمانے لگے نبی کریم کو, میرے آقا کو غریبی پسند ہے, تو ابو بکر غریب بن گیا ہے, ختم ہو گئی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی.
تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، ٹھیک ہو گئی بات، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے۔ یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا، میں بدلنا نہیں چاہتا، تو غلام ہے پھر بھی نہیں بدلتے۔ تھوڑا سا خیال کرے، میں کہا کرتا ہوں کہ اماں کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی، ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کو ریٹ لگا کے تیرے سے پیسے مانگے گی۔ اماں کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو، ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ 2 منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں، اماں لا تیرے پیر دبا دوں، وہ اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کہے گی وہ میرا پتر بڑا چنگا، اللہ بھائی انجنی اولاد سارے نو دے، او بھائی ایسے کر دے، وہ تو سویرے پورے محلے کو ابا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی، ہاں نا ان کو تو ضرورت ہے، کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور کہا جی منڈی جانا تھا، میرے دل تھا کٹھے چلیں گے، آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں، کبھی ان سے پیار کرے، کبھی کہ ذرا کندھے نہ دباؤ، تو یارو اس کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی، نہ اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ، اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک، اس نے کہا ہے کہ آج آ جانا تو پھر، اور نہ یار کہاں ضرورت ہے تیری، میں اتنا ہی بڑا، ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بس میں مجھے سکون دو، میرے مطابق ڈھال جاؤ، میری بات کرو، اور نہ یارو میرے رسول کریم، میرے نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے، ان کے مزاجوں کا خیال کرتے، ان کی طبیعت کا خیال کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے، کس رویے کا ہے، کس انداز کا ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دیتے، وقار دیتے، نواز دیتے، اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے، اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ، چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے، گھر جو عمر کا ہے۔ نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ یار نہیں سمجھے، جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے، او بھائی یار نہیں سمجھے، جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے، او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا۔ پھر مزاج سنو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار، میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ گور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ، تو عمر رو پڑے، عرض کرنے لگی حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے، جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے، کب کبھی تاری ہوتی تھی، وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رسدا، رو پڑتے۔ اور طریقہ کیا ہوتا، زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث سے صحیح میں موجود، یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے، اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے، اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے، تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، محمد نبی و رسول۔ بالگرام سید میر عبد الواحد بالگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا، تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں، تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے تھے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائے یا مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس طرح کر،
روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر۔ صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر۔ بچہ کہتا ہے میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبد الواحد دلگرامی رحمۃ اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے، تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے۔ اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں۔ تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں۔ میر سید عبد الواحد دلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے، جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے، اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے، اب تیرا ڈر نہیں لگے گا، اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا، اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کو مکان نہیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، بخاری مسلم میں موجود، کہتے حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بال کے نشان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو، کسرا تو اتنی موج میں ہے، یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں۔ تو محبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لیں اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا۔ تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا، پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا، پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا، پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے، مروں بھی تو، بول کے بتائیے، جیوں بھی تو اور مروں بھی تو، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارشیں کرتے۔ حضرت ابو سعد خزیمہ، بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالا رنگ اس روایت کا، حضرت ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، بیٹے بدر میں شہید ہو گئے، حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے محبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں لب و لہجے میں اتنا حسن تھا، گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی، اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صاحبزادہ، میرے بیٹے محمد سعد وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا، حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا، ہم دونوں کا پروگرام تھا، وہ کہتا تھا میں جاؤں گا، میں کہتا تھا میں جاؤں گا، پھر ہم نے قرآن اندازی کی تو قرہ میرے بیٹے کے نام نکلا، بیٹا میرا آیا بدر میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی، وہ شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے، اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیرے کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں ابا جی جلدی آ جائے، یہاں مل کے رہیں گے، مل کے وقت گزاریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے، دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی شہادت دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب، اس کا دعا کرانے کا، ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے، کوئی پریشانی کے لیے، کوئی آزمائش کے لیے، کوئی بیماری کے لیے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد، توحید باری تعالیٰ پر نظر، وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے، دعا کرے اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی، پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا، ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا،
اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے، فخر کرتے، کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا۔ آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا، آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں، ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، سرمایہ، پیسہ، دنیا داری بناتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، سیاسی سماجی رشتے، دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے۔ توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے۔ باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی، باقی تو ہٹ جاتی ہے توجہ، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، توحید باری تعالیٰ اللہ کے رستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے، راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں، تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے، کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اپنی راہ خدا میں جان دے دوں تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ یقین کامل دیکھیے، احد کے میدان میں تلوار پکڑی، جہاد کیا، شہید ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے، اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی، اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑے ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا کر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال، یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہو ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر، جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر، یہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ، سنیے بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا، اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں، اڑا دینا مجھے ہواؤں، اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا،
اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ یہ وصیت کرنا اس رنگ میں، یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ تو اس سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رباش اکبر اللہ اقسم علی اللہ لا بر، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ قسم حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعاقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لی، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لیں، خرید لیں، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر سا، وہ کمزور سا، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا۔ کہتے ہیں میں نے جب لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا پڑھ لو، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن میں راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے اس شخص نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انجانی قسم کی مایوسیوں کا شکار ہیں۔ اندیکھا خوف ان کی زندگی کے اندر بری طرح اپنی لپیٹ میں انہیں لیے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بہت سارا وقت ہمارا بور ہونے میں گزر جاتا ہے، بہت ساری سوچیں ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، بہت سارے وسوسے ہیں جو غالب ہونے کو آتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ لوگ
کہتے ہیں کہ دن چڑھ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، زندگی اسی طرح ہماری بیت رہی ہے، ہم ہے کہ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی با مقصد پیدا فرمایا۔ اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے اور جان بوجھ کر ان چیزوں میں الجھ جائے جو اسے مقصد سے بھی دور لے جائیں اور اس کا دینی، ایمانی، روحانی نقصان بھی کریں، تو پھر بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کا انداز ہے اور قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے، اگر اسی پر آپ غور کر لیں، سادے ترجمے پر، آیات کا پس منظر تو یہی بتا رہا ہے کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے، پر یہ کہ قرآن تربیت تو ہماری کرتا ہے نا۔ اس عنوان پہ جو ہمارے لیے قرآن مجید نے انمول موتی دیے ہیں ان پر بھی تو غور کریں نا۔ رب فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ یا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا، بڑا ہونا، مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا، یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے؟ یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس نے تمہیں بنایا۔ تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے، مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب فرماتے ہیں جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں، تیزی سے، اور ہم انجانی قسم کی اور نہ چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں رکنا، کہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے، کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش ہی زندگی میں باقی نہیں بچی۔ اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے، ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟ جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے۔ اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے۔ ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کی، بڑی بے دردی سے۔ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں۔ ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے، ہمیں بڑی ناکامیوں میں لا کھڑا کیا۔ وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا۔ میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت۔ یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس، اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس، اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لے رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا، رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے، اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے، مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی، ہر پارے کی ایک جلد ہے، 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے۔ ساری زندگی دین کی خدمت کی، کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا،
وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ اسپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لوگ 1 بج گئے. یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے، ٹائم مرتب کی چیزیں. مفتی صاحب گزر گئے، ہو گیا ٹائم. وہ کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے. طے شدہ زندگی گزاری، اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی. انہوں نے پڑھا بھی لیا، لکھ بھی لیا، اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، خدمت بھی کی، اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا. جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا. جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا. تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو، اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے. اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا. اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت، کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا. اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اپنی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معاملات زندگی ہیں، اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں. اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے. لیکن میرے بھائی اگر سوچنے میں، سمجھنے میں، سیروں میں، آنے جانے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شغل میلے میں گزر گئی لوگوں کی، شغل میلے یا بحثوں میں یا شغل میلے میں. 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے، 20 جا رہے ہیں، آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم. اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے، 7 گلی میں جانا ہے. لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے. انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی. 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں. میرے بھائی جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی. اور جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا. وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا. لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی. فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے ضائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا. وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا، درود و سلام کے بغیر گزار دیا. وقت کا ضائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا. تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں، بچا نہ لیں اپنے وقت کو، ضائع ہونے سے بچا نہ لیں. ہم کبھی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری محروم